بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں آپ کی خدمت میں اندلس میں اجنبی کا اگلا حصہ پیش کر رہا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس دیوانگی کا جواز بھی ہمیں بل فائٹنگ کی طرح ہسپانوی مزاج میں ملتا ہے۔ ہر آدمی تو بل فائٹر نہیں بن سکتا، چنانچہ وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر بھینسوں کے آگے دڑکی لگاتا ہے اور اپنا شوق پورا کرتا ہے۔ اور تو اور کئی غیر ملکی بھی مردانگی کے اس مظاہرے میں حصہ لینے کے لیے سارا سال اس لمحے کے انتظار میں رہتے ہیں جب وہ بھینسوں کے آگے سرپٹ بھاگ رہے ہوں گے اور ان کے کانوں کے پردے پیچھا کرتے ہوئے خونخوار جانوروں کے سموں کی دھمک سے لرز رہے ہوں گے۔ بھینسوں کے آگے دوڑنے کے لیے سفید قمیض، ٹینس شوز اور سرخ رومال روایتی لباس ہے۔ ٹینس شوز تیز دوڑنے کے لیے اور سرخ رومال بھینسے کو اشتعال دلانے کے لیے۔ سیاحت پر نکلنے سے پہلے پامپلونا کے جشن سان فرمین میں شرکت کرنا اور ہر روز ان بھینسوں کے آگے دوڑنا میرے پروگرام میں شامل تھا، مگر بدقسمتی سے چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں وقت پر نہ پہنچ سکا۔ یہ ہنگامہ خیز جشن جس مقدس ہستی سینٹ سان فرمین کے نام پر رچایا جاتا ہے، اس بھلے آدمی کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے پامپلونا کے باشندوں کو عیسائی بنانے کی غلطی کی تھی۔ پامپلونا کا مرکزی چوک جہاں جشن کے دوران میں کھوے سے کھوا چھلتا ہے، اب تقریباً خالی پڑا تھا۔ قہوہ خانوں کے برآمدوں میں بچھی کرسیوں پر ویٹر گاہکوں کے انتظار میں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ میں نے قہوہ خانے کے مالک سے اس بے رونقی کا سبب پوچھا تو وہ اداس ہو کر کہنے لگا، پامپلونا پورے سال میں جشن سان فرمین کے دوران میں صرف 7 روز کے لیے آباد ہوتا ہے، اور پھر ایسا اجڑتا ہے کہ پورے اسپانیہ میں اس سے ویران شہر نہیں ملتا۔ ویسے اس مرتبہ تو کمال ہی ہو گیا، پورے 6 آدمی بھینسوں کی دوڑ میں ہلاک ہوئے، اور سب کے سب غیر ملکی۔ وہ ناگزیر وجوہات جن کی بنا پر میں جشن سان فرمین میں شرکت نہ کر سکا تھا، مجھے یکدم بے حد عزیز ہو گئیں۔ پامپلونا میں رہ کر کیا کرو گے؟ ٹونی نے، جو اب تک لمپیا بوتاس کروا رہا تھا، سر اٹھا کر کہا، میرے ساتھ میڈرڈ کیوں نہیں چلتے؟ میں خود اس اجڑے دیار میں شب بسر کرنے کے بارے میں کچھ زیادہ سنجیدہ نہ تھا، مگر میڈرڈ تک پہنچتے پہنچتے یہ کمبخت جیپ تو ہزاروں پسیتوں کا پیٹرول ہضم کر جائے گی۔ میں نے سوچا، ذاتی طور پر تو مجھے یہ شہر پسند ہے۔ میں نے دھڑکتے دل سے اپنا کیس مضبوط کرنے کی خاطر لاپرواہی سے کہا، لیکن اگر تم اصرار کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، یو آر اے اسپورٹ۔ اس نے اپنی ڈھلکی ہوئی نیکر انگلیوں میں اڑس کر اوپر چڑھائی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لیکن ایک شرط ہے، میں نے ہنس کر کہا، میں پیٹرول کی نصف قیمت کے بجائے صرف تیسرا حصہ ادا کروں گا۔ منظور ہے، اس نے داڑھی کھجا کر کہا۔ اب پلاؤ ایک سگریٹ، اور تم بھی سگریٹ کے پیسے پیٹرول کی قیمت میں سے وضع نہیں کرو گے۔ ہو گیا نا ایک چھوٹا سا لطیفہ۔ ہم شہر سے باہر نکلنے لگے تو ٹونی نے چمڑے کی ایک دکان کے سامنے جیپ روک لی اور دندناتا ہوا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بغل میں ایک پچکا ہوا چمڑے کا مشکیزہ دابے برآمد ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سڑک پار کر کے ایک غلیظ سے قہوہ خانے میں گھس گیا۔ وہاں سے باہر نکلا تو اس کے کاندھے پر دھرا مشکیزہ ایک جونک کی مانند پھول کر کپا ہو رہا تھا، اور اس پر سرخ شراب کے قطرے ہلکورے لے رہے تھے۔ 80 پسیتے میں یہ مشکیزہ اور اس میں بھری ہوئی سرخ شراب۔ اس نے بڑے پیار سے مشکیزے کی نم آلود سطح پر ہاتھ پھیرا اور اسے جیپ کے پچھلے حصے میں رکھ دیا۔ اسپانیہ میں شراب کی ارزانی دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ روڈیشیا جانے کے بجائے یہیں رہ جاؤں۔ وہ بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ پامپلونا سے نکلنے کے بعد کچھ دور تک تو ہم اس پیالہ نما وسیع اور سرسبز میدان میں سفر کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ہرے بھرے کھیت چٹیل میدانوں میں بدلنے لگے، اور چھوٹی پہاڑیاں خشک اور بلند پہاڑوں کی صورت اختیار کر گئیں۔ کہیں کہیں پائن اور کارک کے درخت بھی نظر آئے۔ کوہ پیرانیز میں سرایت کردہ خنکی دھیرے دھیرے ہمارے جسموں میں سے زائل ہو رہی تھی، اور اب قدرے گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ ادھر ٹونی کی جیپ بھی ہر 30-40 میل کے بعد پیاس سے نڈھال ہو کر کھڑی ہو جاتی، اور اس میں گیلنوں پیٹرول ڈلوانا پڑتا۔ دوپہر کے وقت ہم نے ایک چھوٹی سی ندی عبور کی۔ میں نے نقشے میں دیکھا دریائے ابرو تھا۔ رومیوں سے قبل اس دریا کا نام آئیبیریس تھا، اور اس کے کنارے بسنے والے لوگ آئیبیرین کہلاتے تھے۔ اسپانیہ کا قدیم نام آئیبیریا اسی دریا سے اخذ ہوا۔ اس کے بعد کلاہورا کے قصبے سے گزر ہوا، جہاں حشام کے عہد میں بغاوت ہوئی۔ اس بغاوت کو ابن غالب نے فروغ کیا
کلاہورا سے نکلتے ہی خشک اور بلند پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، وحشتناک اور بے آب و گیا۔ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ کشتالیہ تھا۔ کشتالیہ کا مطلب ہے کلا۔ اس صوبے کو کلا اس لیے کہا گیا کہ ہسپانیوں کے بقول یہ سرزمین ایک حصار کی صورت میں مسلمانوں کی یلغار کو روکے رہی۔ فرڈینینڈ اور ایزابیلا، جنہوں نے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کو سر نگوں کیا، کشتالیہ ہی کے فرما روا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہسپانیہ کی عظمت کشتالیہ کے باشندوں اور ذرائع کی مرہون منت تھی۔ کشتالیہ روح بزوال ہوا تو ہسپانیہ کی عظمت بھی گہنا گئی۔ کشتالیہ کی موجودگی، پسماندگی اور زبوں حالی کے بارے میں ہسپانوی شاعر انطونیو مچادو لکھتا ہے: بدبخت کشتالیہ، بیتے دنوں میں تو کتنا عظیم تھا، مگر اب تو چتھڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ بنجر پہاڑوں اور چٹیل میدانوں میں بگولے اٹھ رہے تھے، اور پاکستان کی چلچلاتی گرمیوں ایسی لو سے ہمارے چہرے جھلسے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی سفید برساتی تو پامپلونا سے چلتے وقت ہی اتار دی تھی، مگر اب گرمی کی شدت سے قمیض کے اندر میرے جسم پر پسینے کے قطرے رینگ رہے تھے۔ ٹونی کی تقلید کرتے ہوئے میں نے بھی تمام کپڑے اتار کر ایک نیکر پہن لی۔ جس سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے وہ بے حد ناہموار تھی۔ چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر ٹائروں کی زد میں آ کر گولی کی مانند نکلتے اور جیپ کے نچلے حصے پر تڑاخ تڑاخ برسنے لگتے۔ شاید یہ سڑک بھی انہی دنوں کی یادگار تھی جب قاضی ولی محمد کا ادھر سے گزر ہوا تھا۔ وہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں: ہسپانیہ کی بعض سڑکیں تو اس قدر خراب ہیں کہ لکھنؤ کی سڑکوں کو مات کرتی ہیں۔ جیپ کی ونڈ اسکرین ہر چند منٹ بعد گرد سے اٹ جاتی اور ٹونی کو اسے اپنی ایک پرانی قمیض سے پہنچ کر صاف کرنا پڑتا۔ کلاہورا سے ہم تقریباً 40 میل دور آ چکے تھے، مگر اس دوران کسی آبادی یا پیٹرول پمپ وغیرہ کا نام و نشان تک نہ ملا، اور نہ ہی اس سڑک پر کوئی اور کار یا ٹرک دیکھنے میں آیا۔ کبھی کبھار گرد و نواح کے خشک پہاڑوں میں کہیں کہیں دھول اڑتی نظر آتی۔ یہ دھول ہماری نظروں سے اوجھل کسی گھاٹی میں بھیڑوں کے ریوڑ کے چلنے سے اٹھ رہی تھی۔ ڈان کے خوتے نے بھی لامانچا کے میدانوں میں اسی قسم کی دھول اٹھتی دیکھی تو اس نے یہ تصور کر لیا کہ دشمن کی لاتعداد فوج اس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ اس عمر رسیدہ خدائی فوجدار نے اپنے گھوڑے روزینانتے کو تھپکا اور نیزہ تان کر اس خیالی دشمن پر حملہ آور ہو گیا۔ ویسے ڈان کے خوتے تو کیا، کوئی بھی شخص اگر اس بے آب و گیا ویرانے کی تپتی ہوئی دوپہروں میں ہوش و حواس کھو بیٹھے تو بعید نہیں۔ ٹونی بار بار جیپ روک کر مشکیزے سے سرخ شراب کے چند گھونٹ نگلتا اور پھر اپنی داڑھی میں سے پسینہ نچوڑ کر جیپ چلانے لگتا۔ اس کی آنکھیں گرمی سے سرخ ہو رہی تھیں۔ چاند کی سطح جیسی اس وحشتناک اور ویران سرزمین پر ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ صرف جیپ کے انجن کی آواز اس ویرانے کے خوابیدہ سکوت کو باقاعدگی سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ہسپانیہ کا نصف سے زائد رقبہ اسی قسم کے خشک پہاڑوں اور دھول سے اٹے ہوئے ٹیلوں پر مشتمل ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے بعد ہسپانیہ یورپ کا بلند ترین ملک ہے۔ یونانی جغرافیہ دان اسٹرابو نے ہسپانیہ کے جغرافیائی خد و خال اور زمین کی رنگت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے دیوار پر کھینچی ہوئی ایک بھینسے کی کھال سے تشبیہ دی تھی۔ کہیں کہیں زیتون کے گرد آلود باغ بھی نظر آ جاتے، پژمردہ اور اداس۔ زیتون اور باغ ایسے خوشگوار الفاظ ذہن میں اترتے ہی جو دلکش سما بنتا ہے وہ انتہائی گمراہ کن ثابت ہوا۔ اس بدصورت جھاڑی نما پودے کو تو درخت کہنا ہی زیادتی ہے۔ ہمارا کیکر اس آسیب زدہ درخت سے کہیں خوشنما ہے۔ کیکر کو زرد پھول بھی تو لگتے ہیں۔ مخالف سمت سے ایک ٹرک نمودار ہوا اور دھول اڑاتا ہوا ہمارے پاس سے گزر گیا۔ یورپ کے کسی ملک میں پہلی مرتبہ ایسی بے کراں وسعتوں کا احساس ہوا جو صرف ایشیائی ملکوں کا خاصہ ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم کندھار سے ہرات جا رہے ہوں۔ ویران خلائی وسعتیں، دھول، بگولے، صرف کوچی خانہ بدوشوں کے سیاہ خیموں کی کمی تھی۔ آخرکار ایک قصبے سے گزر ہوا، یوں لگتا تھا جیسے یہاں طاعون کی فضا پھیل چکی ہے اور یہاں کے باشندے گھر بار چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ ہر سو ویرانی برس رہی تھی اور وحشتناک اور ڈراؤنا، جیسے انگمار برٹین کی کسی آسیب زدہ فلم کا اجڑا ہوا گاؤں۔ رکنے کو جی نہ چاہا۔ میں پسینے میں شرابور اونگتا رہا اور ٹونی مشکیزے میں سے شراب کے گھونٹ بھرتا اپنی داڑھی کو کھجلاتا جیپ چلاتا رہا۔ ہم دونوں سر سے پاؤں تک دھول میں اٹے ہوئے تھے۔ ایک دم جیپ رک گئی۔ کیا ہوا؟ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر نہایت لاپرواہی سے کہا۔ میری تو سٹی گم ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں،
وہ جیپ کے پچھلے حصے میں سے ایک جیری کین نکال لایا۔ میرے پاس پیٹرول کا خاصا ذخیرہ موجود ہے۔ ویسے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ضرورت افریقہ کے بجائے یورپ کے ایک ملک میں پڑ جائے گی۔ میں نے 50 پسیتے کا ایک نوٹ ٹونی کی طرف بڑھا دیا۔ میرا حصہ رہنے دو، وہ ہنس کر کہنے لگا۔ اگر آج شب تک زندہ و سلامت رہے تو میرا چمڑے کا مشکیزہ شراب سے بھروا دینا، تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ ہو گیا نا ایک چھوٹا سا لطیفہ۔ جیپ پیٹرول سے تر ہو کر اسٹارٹ ہوئی تو پھر اکتا دینے والا گرم سفر شروع ہو گیا۔ گرد اور گرما کا تو یہاں مناسب انتظام ہے۔ میں نے سوچا گدہ و گورستان بھی دستیاب ہو جائے تو ملتان کے مزے لوٹتے۔ ہسپانیہ کے بارے میں میرے تصورات پلٹا کھا رہے تھے۔ اگر یہی الاندلس ہے تو اللہ معافی دے، یہ عرب کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔